اصل میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ہماری مینڈیٹ ہے کہ ہم سماجی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جو گورنمنٹ آف بلوچستان یا جو حکومت کی جو لائحہ عمل ہیں اس کے حساب سے ہم آئین کی روح سے چلتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کریں، بنیادی جو ضرورتیں ہیں، جو سماجی پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو کہ مختلف حصوں میں کام کرتی ہے فردر، جیسے ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سیکشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکشن ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، لٹریسی ہے، نان فارمل ایجوکیشن ہے، بہت سارے جو ادارے ہیں جو ہم ساتھ ہمارے انڈر ہی سوشل ویلفیئر انڈر کے ہی کام کرتے ہیں۔ جیسے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، ہم لوگوں کو جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارا ایک سینٹر ہے جو ایک ہاسپٹل ٹائپ سینٹر ہے، 30 بیڈ کا سینٹر ہے ڈسٹرکٹ کیچ میں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے، ووکیشنل ایجوکیشن سینٹر جو ہمارے رورل کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کے تحت چلتے ہیں، جن میں مختلف کورسیں سکھائی جاتی ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، جیسے کمپیوٹر ہے، ٹیلرنگ ہے، الیکٹرک وائرنگ ہے، پلمبرنگ ہے، کوکنگ ہے، بیوٹیشین ہے، سچ ایز مختلف۔ تیسری ہماری سیکشن ہے اسپیشل ایجوکیشن۔ ڈسٹرکٹ کیچ میں پرائمری لیول کی ڈیف اینڈ ڈم کے لیے ایک اسکول ہے جو پرائمری لیول پہ ہم لوگوں جو بچے جو ہیئر امپیئرڈ ہیں ان کو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں، اور پرائمری لیول تک ہماری ایجوکیشن سیکشن ہے۔ دونوں ہمارے آفیسز یہاں تربت سٹی میں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس ہے، جس میں ہم معذوروں کی رجسٹریشن، این جی اوز کی رجسٹریشن جو آج کل BCRA کے تھرو ہوتی ہے، وہ ہم ہی ان کو سنبھالتے ہیں۔ معذور تقریباً ہماری جو رجسٹریشن ہے، جو مختلف کیٹیگریز کے معذور افراد ہیں ان کو ہم معذور نہ کریں، لیکن مختلف ہنرمند افراد ہیں جس کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کہتے ہیں۔ آج کل یہ ٹرم ڈسیبل کے علاوہ بجائے ڈفرینٹلی ایبلڈ استعمال ہو رہا ہے، جو ہم انشور کرتے ہیں کہ 5% ان کی ملازمت کا کوٹا ہو، اور جو سہولتیں سرکار کی طرف سے ملنی چاہیے ان کو وہ بوقت ملیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو سیکشنز ہیں جن پہ ہم کوارڈینیشن کرتے ہیں، EPI ہے، پولیو ہے، ملیریا جو سیکشن ہے، جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کو اس حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کولیبریشن کے کام کرتے ہیں۔ باقی کچھ ایسی سہولتیں ہیں جن کا ہم شمار کر سکتے ہیں، لیکن وہ شاید ریٹن شیپ میں نہ ہو، جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، جیسے بیت المال ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ معذوروں کو جو پرابلمز ہوتی ہیں، جو غریب اور لاوارث یا ایسے لوگ جن کا مطلب پہنچ نہ ہو یا ان کی بات نہ سنی جاتی ہو، تو ان کے بھی اپلیکیشنز ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یا ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو جو بھی اپلیکیشن DC صاحب کو ملتی ہے اس حوالے سے، پھر وہ میں فارورڈ کرتی ہے، ہم ان کے گریونسز حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کسی کی جو چھوٹے بیماریاں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے، جس کی ایک آنکھ میں تھوڑا پرابلم ہے، ناک کا تھوڑا مسئلہ ہے، اس چھوٹے مسئلوں کو ہم کوشش کرتے ہیں میڈیکلی ان کو حل کر سکیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے، ہمارے منسٹر فار سوشل ویلفیئر ہمارے میر اسد اللہ بلوچ صاحب ہیں، ان کی اپنی خواہشوں اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خواہشوں کے تحت ایک پروگرام شروع ہے، جس میں بلوچستان انڈومنٹ عوامی فنڈ، جو شاید ہی کسی سیکشن میں اس طرح کام ہوا ہو جیسے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ یہ بلوچستان انڈومنٹ عوامی فنڈ ایک ایسا بہترین لائحہ عمل ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی، جس میں ہم جو مہلک بیماریاں ہیں، جیسے کینسر ہے، گردوں کی بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، اس طرح کے 6-7 بیماریاں ہیں جو گورنمنٹ آف بلوچستان بلا مطلب رنگ و نسب، جو بس بلوچستان کا رہائشی ہو اور گورنمنٹ ملازم نہ ہو، ان کو ہم یہ سہولتیں دیتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی ایکسپنسز ہیں ہاسپٹل کی، وہ 80 روپے سے 80 لاکھ تک چلے جتنا بھی ہو، وہ گورنمنٹ آف بلوچستان بیئر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کو پھر گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان کو ہیلپ کرتی ہے فائنینشیل، یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سیکشن میں۔ اس کے علاوہ میر اسد اللہ صاحب کی ایک الگ خواہش تھی، SSP کے تھرو اسپیشل سپورٹ پروگرام تھی، جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا ہے۔
پی ای ایف میں ہم نے 25 موٹر سائیکلز ٹرائی موٹر سائیکلز دیے ہیں جو 70 موٹر سائیکلز تھے، تو جس میں ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کی جو سہولتیں بنا کے ہم نے مہیا کی ہیں۔ حالانکہ ڈسٹرکٹ کی ایچ میں 25 موٹر سائیکل کم ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی معذور کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو دیں جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں، جو تھوڑا سا کاروبار جن کا ہو سکے باہر نکلنے کا ذریعہ ہو سکے، جو ان کو سفری سہولت میسر ہوں، جو ایسے معذور یا ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں جو مکمل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو جسم مکمل پیرالائزڈ ہے، ان کو نہیں، ہم نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ یہ جو استعمال کریں موٹر سائیکل وہ بہترین استعمال میں ہیں۔ اس کے علاوہ ویل چیئرز ہیں، بلائنڈ اسٹکس ہیں، جیسے یہ مطلب بہت ساری جو سہولتیں جو ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان افراد کو ملے۔ اور مشکلات اور مسائل کیا ہیں آپ نے؟ مشکلات تو خیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس شاید اتنے ریسورسز نہ ہوں جتنے ہونے چاہیے یا کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتے ہیں۔ ایسے پرابلمز ہمارے گورنمنٹ میں یا حکومت پاکستان کے شاید اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جتنا زیادہ ریسورسز ملے اتنا زیادہ کام کر سکتی ہے۔ ہماری فیلڈ بہت واسٹ ہے، ہم ان مارجنلائزڈ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں جو معاشرے پہ نگلیکٹ ہو چکے ہیں، معاشرے میں نگلیکٹ ہو چکے ہیں، جیسے بیوہ ہیں، معذور افراد ہیں، جو بہت ہی بے روزگار نادار لوگ ہیں، یا جن کی مستحق جو افراد ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے سماجی مسئلے بہت زیادہ ہیں، جن کو حل کرنے کی جتنی کوشش کی جائے اتنے زیادہ مسئلے نکلتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے وسائل کے ساتھ جتنے ہمارا وسائل ہے ہم اپنا کام کر سکیں۔ اگر وسائل میں بڑھائے جائیں، جیسے ابھی ڈرگ سینٹر ہے ہمارا، ریہیبلیٹیشن سینٹر، اس میں کچھ پرابلمز ہیں، جیسے ایمبولینس کا مسئلہ ہے، اس میں بنیادی سہولتوں کے لیے مطلب ریگولر بجٹ کا مسئلہ ہے، ان کو ایک ہاسپٹل شیپ کا ایک نئی بلڈنگ کی میں ضرورت ہے، جیسے یہ ہمارے اسپیشل ایجوکیشن سیکشن میں جہاں پر ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پر ایئر امپیئرڈ کے علاوہ ایئر امپیئرڈ کے ساتھ جو دوسرے جو ہمارے ضرورت مند افراد ہیں، جس میں بلائنڈ ہیں، جس میں فزیکلی امپیئرڈ ہیں، ان کو ہم سہولتیں پہنچا سکیں، ان کو جو چھوٹے چھوٹے جو بیماریاں ہیں جو علاج ہو سکتے ہیں ان کو یہ ریپیئر کر سکیں، جو ایک مصنوعی ٹانگ لگا سکیں۔ یہ ضرورتیں تو زیادہ ہیں، جتنے زیادہ ریسورسز ہوں گے اتنا کام بہتر ہوگا، لیکن جتنا ریسورسز ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم اس کو بڑے اوقار لاتے ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ سر، ڈرگ سینٹر کے حوالے سے آپ نے بات کیا، خوراک اور ادویات کے لیے فنڈز کتنے سالانہ مل رہے ہیں؟ خوراک اور ادویات کے لیے فی الحال تو ہمیں ریگولر بجٹ نہیں مل رہا۔ ہمارے نمائندے میر ظہور صاحب جو ہیں ہمارے فیڈرل صوبائی وزیر برائے خزانہ ہیں، ان کی جو ذاتی خواہشوں کی بنا پہ ہمیں ایک فنڈ تھوڑی ملی ہے، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی انفراسٹرکچر پہ ذرا کام ہو، اور ایک ریگولر بجٹ بھی انہوں نے ہمیں روڈ میپ دیا ہے کہ ہم ریگولر بجٹ کیسے بنائیں اور کیسے اس کو خرچ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو منسٹر ہیں میر اسد اللہ صاحب، ان کی بھی خواہش ہے کہ ایک سسٹم ریگولرائز ہو جائے۔ وہ پنجگور میں ایک ڈرگ کمپلیکس کے شکل میں ایک بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، جس میں بہت سارے سہولتیں آئندہ اگلے سال میں شاید ممکن ہو سکیں۔ اسی حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ کیچ میں بھی یہ سہولتیں مہیا ہو سکیں، لیکن ریگولر بجٹ جو ہو وہ ڈپارٹمنٹ کو بہتر چلانے کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ ابھی جو ہم چلا رہے ہیں یہ سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ ہے، جو پیشنٹ آتا ہے وہ اس کے جو ایکسپنسز ہیں وہ خود بیئر کرتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، جیسے سرکاری ہاسپٹلز ہیں، یہ سچ ہاسپٹل ہے ڈرگ سینٹر، لیکن وہاں پر اگر آپ سرکاری کسی ہاسپٹل میں جائیں تو سم ٹائمز آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو بنیادی چیزیں خود خریدنی، فرسٹ ایڈ کے جو شاید ہاسپٹل میں موجود نہ ہو تو آپ کو خود خریدنی پڑتی ہیں، جیسے او ٹی ہے، دوسرے پرابلمز ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ریگولر بجٹ چاہیے۔ ہماری ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کمپلیکس ایک شکل میں، جو ڈیٹاکسیفیکیشن سینٹر ہے کوئٹہ میں، وہ ریگولر بجٹ مہیا کرتی ہے، گورنمنٹ ان کو ریگولر بجٹ مہیا کرتی ہے اور وہ فری آف کاسٹ ہے۔
उनकी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में शायद मैं गलत ना हूँ 80 लोग वो लेते हैं पर बैच और वो सारी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बियर करती है। सर यहाँ तकरीबन कितने लोग हैं, यानी यहाँ बेड वगैरह हैं, तकरीबन कितने लोग यहाँ इलाज कर सकते हैं? हमारी कैपेसिटी वैसे 30 है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है या 30 बेडेड सेंटर है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है चूँकि पूरे डिवीज़न में एक ही सेंटर है। पंजगुर में भी बनने जा रहा है लेकिन फ़िलहाल एक ही सेंटर है और ये डिवीज़न को अगर मैं ना इसके अलावा भी मतलब अब खुजदार से लेकर आप ग्वादर तक जाएं एक ही सेंटर आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो बलोच हमारे सरहदों पे रहते हैं जो मतलब ईरान और पाकिस्तान दोनों मुल्क के शायद उनके शहरी हैं, वो ट्रेवल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके भी वो भी अफराद आ जाते हैं या ले आए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो स्पेस हमारे पास 30 बेडेड है, हमने प्रपोज़ किया है 80 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर 30-40 से ऊपर, कभी 37 हैं, कभी 42 हैं, कभी समटाइम्स तो 48 तक भी स्ट्रेंथ पहुँच जाती है। तो मुश्किलात हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से चला सकें। सर 1 महीने के बाद यानी जो भी लोग यानी इलाज के बाद 1 महीने के बाद आप लोग यानी वो लोगों को अपने पास रखते हैं, यानी कुछ सिखाते हैं या नहीं डायरेक्टली? ये हमारे मिसिंग फैसिलिटीज़ में शुमार होते हैं। जो 1 महीने के लिए जो बंदा आ जाता है हम उनको ट्रीट करते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम कम से कम उनको 2 महीने के रखें, 15 दिन या 20 दिन तक वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, उसकी जिस्म जो वो मतलब नशा से जान छूट जाती है उसकी। 10 दिन हम रखते हैं उसको रिफ़्रेश करने के लिए। अब ये 10 दिन को बढ़ाकर अगर हम 2 महीने रखें तो 40-50 दिन तक हम उनको हुनर सिखा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, टेलरिंग है, या जैसे बुनियादी काम काज हैं, जैसे ये फ़ीमेल ड्रेस मेकिंग है, जो जैसे चादरें बनाना है, जैसे कुर्सियाँ रिपेयर करना है। तो ये हुनर हमने सिखाने होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने मतलब सहूलतें नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बारहा हमने गवर्नमेंट अपने हेड ऑफिस को लिखा है कि इस सच कोई प्रपोज़ल अप्रूव हो जाए ताकि ये फिर कोई हुनर सीखें, चूँकि उनके मसले यही होते हैं, वॉल नहीं होते। मतलब सेम बेरोज़गारी का मसला है, सेम फैमिली इश्यूज़ हैं, दोस्तों ने उस तरफ नशे की तरफ राग़िब किया है, या जितने भी प्रॉब्लम्स हों वो अनसॉल्व्ड हैं। जब तक मसले हल नहीं होते आप इनको डिटॉक्सिफाई करेंगे, इनको ट्रीट करेंगे, वो 2-3 महीने तक उसका जिस्म ठीक रहेगा, फिर प्रॉब्लम्स तो वही हैं, वही बेरोज़गारी है, वही टेंशन है, फिर दोबारा वो इस्तेमाल करते हैं। तो होना ये चाहिए कि एक फॉलो अप मेकनिज़म हो जिसमें हम इनको हुनर सिखाएं और इसके बाद जो हमारे सोशल वर्कर की टीम है वो पर जाएं, कोशिश करें उनके फैमिली से मिलें, उनके दोस्तों से मिलें कि आप ये रवैया इख्तियार ना करें. Geeshtar nuqtani ahwalan sarbugi hatra follow or like biknet Wash News Facebook page or subscribe biknet Wash News Gidrosha YouTube channel or bijinet gantiye butana.